بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے چہرے کا رنگ انتہائی زرد تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے پوچھا، اے ثوبان ما حالک، تیرا کیا حال ہے؟ تو اس غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ٹھیک ہوں، لیکن ایک بات ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دنیا کے اندر جس وقت بھی میں چاہوں آپ کے چہرے کا دیدار پا لیتا ہوں، اور میں ہر لمحہ آپ کی فرقت اور جدائی میں تڑپتا ہوں۔ اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آخرت کے بارے میں جب سوچتا ہوں کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں اور میں ایک غلام ہوں، اگر میں جنت میں ہوں تو میں آپ کے چہرے کا دیدار کیسے پاؤں گا؟ آپ کا ٹھکانہ بہت بلند ہوگا اور میں آپ سے دور ہوں گا، تو میں آپ کی فرقت، آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ بس اسی سوچ نے میرا یہ حال بنا رکھا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اسی وقت حضرت جبریل امین کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پارہ نمبر 5 کی یہ آیت لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو بتا دیجئے، خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو یہ عرض کرتی ہیں کہ ہم کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرقت اور جدائی کو کیسے برداشت کریں گے، جو آپ سے عشق کرتے ہیں ان کو یہ بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس وہ لوگ ان لوگوں کی معیت میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان برگزیدہ ہستیوں پر مان کرتے ہوئے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھے رفیق ہیں، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو سکون ہوا کہ میں کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے دیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی معیت میں ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ عشق کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا انجام کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ وہ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار پائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی صحبت کو دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے اندر ہم کس سے پیار کرتے ہیں اور کس صحبت میں رہتے ہیں۔ تو اگر ہم نیکوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی نیکوں کے ساتھ ہوگا۔ چنگے بندے دی صحبت یارو، جویں دکان اتارا، تو سودا بھامے مول نہ لئے، ہلے آن ہزارہ۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرمائے اور خصوصاً بالخصوص کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن جنت میں ہم بھی اپنے محبوب کے والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار کر سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔